ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کسی بھی امام صاحب کے لیے یا حافظ قرآن کے لیے جو تراویح پڑھاتا ہو، سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو مسجد ہو مقتدیوں سے بھری رہے۔ ان کی یہ خواہش رمضان کے مہینے میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کا ختم القرآن یا تکمیل القرآن ہوتا ہے تو مقتدی ایسے شارٹ ہوتے ہیں مسجد سے جیسے حافظ صاحب نے، امام صاحب نے ان کا بچپن چھین لیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے مقتدی ماشاءاللہ سے وہ ہر آیت پر ایسے سر ہلا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو سب کچھ یاد ہو، خصوصی طور پر جب چھوٹی صورتیں آتی ہے یا سورہ یاسین آتی ہے تو سب کے اندر کا چھوٹا سا حافظ جاگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی ختم القرآن ہو جاتا ہے تو یہ جب مسجد سے باہر آتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے کتنی جو ہے وہ محنت کی، یہ نہیں کہتے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھا، یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان کیا۔ زیادہ تر لوگوں کے بحث یہ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مٹھائی کے ڈبے میں گلاب جامن اور چمچم ہوگا، لیکن اس کے اندر تو وہ پیلی والی مٹھائی نکلی۔ کچھ کہیں گے بھائی میرے ساتھ تو ظلم ہوا، مجھے تو مٹھائی کا ڈبہ نہیں ملا۔ کچھ کہتے ہیں کہ مجھے تو عزت ہی نہیں دی، میرے وقت پہ جب چائے کا تھرموس آیا تو اس میں چائے ختم ہو چکی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہے بدقسمتی سے تلخ حقیقت ہمارے کچھ معاشرے کی، یہ ان کی جو ہے ان کے سامنے قرآن کی اہمیت ہے۔ میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو ہر مسجد میں اس طرح کے لوگ ملتے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس اصل پوائنٹ کی جانب کہ کیا حافظ قرآن کو یا مسجد کے امام کو تحفہ دینا وہ حرام ہے یا حلال۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر حرام حلال کی اتنی ڈفرینشیٹ اگر ہم لوگ کرتے، اتنی ہمیں تمیز ہوتی تو معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ دوسری ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حرام حلال کی تمیز تب یاد آتی ہے جب جیب سے پیسے نکلنے کی بات ہو، جیب میں پیسے آنے کی بات ہو تو لوگ تمیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور پوائنٹ ہے، چلے مان لیتا ہوں کہ آپ نے بعض علماء کی یہ بات مان لی ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، یا بعض بڑے علماء یہ کہتے ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ عید کا تحفہ دے دیجئے، آپ ختم کے 2-3 دن بعد تحفہ دے دیجئے۔ بھئی جس کو تحفہ دینا ہو وہ راستہ نکال لیتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ تحفے میں کیا دینا ہے، اگر دینا ہی ہے۔ سب سے بہترین جو فارم ہوتا ہے وہ کیش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں یا کہیں کسی شادی کی تقریب میں جائیں، کسی کو بھی تحفہ دینا ہو، کیش یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جس کو تحفہ ملتا ہے اس کے لیے بہت سارے آپشنز جو ہے وہ ایکسپلور ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے کیش پہ۔ زیادہ تر کیش تب بھی یہ دیا جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کسی شخص کو کیا پسند ہے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ عطر دے سکتے ہیں، اچھی سی پرفیوم دے سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام نے، مولوی نے آج کل برانڈ لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ جوتے دے سکتے ہیں، کرتا دے سکتے ہیں، جبہ دے سکتے ہیں، بہترین قسم کی ڈیجیٹل تسبیح دے سکتے ہیں، مساج گن دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے پھٹوں وٹوں کو جو ہے وہ مساج کر سکے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے امام صاحب کو کیا پسند ہے۔ میرے خیال میں تو ایک عام دنیا دار انسان ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ کسی بھی امام صاحب کے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جن مقتدیوں سے امام صاحب خوش ہونا، وہ مسجد بھی خوش ہوتی ہے، وہ محلہ بھی خوش سا لگتا ہے۔ لیکن جن مقتدیوں سے امام صاحب ناراض ہو اور امام صاحب خود اچھا ہو تو پھر تھوڑے سے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے امام صاحب کو، حافظ صاحب کو کیا پسند ہے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک کوئی تحفہ نہیں دیا اور ختم ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو اس ویڈیو میں ٹیگ کر کے ان کو یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، ہم آپ سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ ان کو جب آپ دعائیں دیں گے یا اس ویڈیو میں ٹیگ بھی کریں گے نا، یہ حافظ قرآن یا امام صاحب یہ ان چیزوں کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ ان کو کوئی تحفہ ملے، لیکن ایک اچھی بات کہنا، ایک اچھے مسلمان کو اچھی بات کہنا جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہو، تراویح پڑھی ہو، قرآن سنا ہو، ان کے لیے بھی اچھی بات آپ کہہ دیں گے تو یقیناً ثواب بھی ملے گا اور ان کو خوشی بھی ہوگی۔ باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا۔ حل نکل آ گیا۔ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک آئیڈیا تھا ذہن میں کہ بھئی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عید کا تحفہ دے دو، یہ تو کم از کم حرام نہیں ہوگا۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً، ڈیرہ مدینہ، اللہ حافظ۔